لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى ارباب کرم اور رضا داران حسین، اس سلسلہ بیان میں ہم لوگ اس منزل پر آئے ہیں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ دہر کی آیت ہے، آپ کے علم میں ہے، اور پروردگار عالم نے اس اعلان کے ساتھ کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت گزرا ہے، یعنی وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھا کہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، کہ جس کا کوئی وہ خود بھی نہیں جانتا، اس کے اوپر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ کون ہے، کون آئے گا اور کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو ماں اور باپ سے ملا کر کے پیدا کیا اور اس کو سننے والا بنایا، سمیع بنایا، ایسا سننے والا کہ جو چیز سنتا ہے اس سے کوئی نتیجہ بھی نکال سکتا ہے، اور بصیر بنایا، ایسا دیکھنے والا کہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو آبزرو کرتا ہے، اس سے کوئی نتیجہ بھی برآمد کر سکتا ہے. اور صرف اس لیے کہ تاکہ وہ کہا ہی جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، تاکہ نبتلی، کہ ہم اس کو آزمائش میں ڈالیں، اس کو دیکھ آزمائیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یوں بغیر سمجھائے ہوئے، بغیر ہدایت کا راستہ بتائے ہوئے ہم نے اس کو سمجھانے کی بات کی ہے. ہم نے اس کی ہدایت کر دی. اور وہ ہدایت کیوں کر دی؟ کہ ہم نے اسے راستہ بتا دیا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب اس کو اختیار بھی اس کے ساتھ دے دیا. اگر اختیار نہ ہوتا تو پھر کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں تھا. جیسے آپ فرشتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو کوئی ان کے لیے اس کا بہت بڑا کریڈٹ بھی نہیں مانا جاتا کہ فرشتوں نے گناہ نہیں کیا. تو ان کے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کر بھی سکتا ہے اور نہ بھی کرے، دونوں باتیں ہوتی ہیں. تو اگر وہ کر سکنے کا اختیار دیا تو جب وہ کر سکتا ہے تو وہ خود فیصلہ کر لے کہ راہ ہدایت کیا کہہ رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے جب سبیل کر دکھا دیا، اب اس کا اختیار ہے، چاہے شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے نافرمان بندہ بن جائے. اس کے بعد اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر اس کے لیے کہ ہمارے پاس زنجیریں بھی ہیں، وہ عذاب بھی ہے. یہ سب تفصیلات سورہ دہر میں موجود ہیں. تو عرض کرنا ہے کہ وہ سبیل جو دکھانے کی بات تھی، اس کو اللہ کے رسول نے، میں شاید ذکر بھی کر چکا ہوں آپ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. تو آپ عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے، بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن میں دو چار راوی ہوں یا دو چار سلسلے ہوں جن سے وہ آ جائیں. اس میں 187 روایات ہیں، اسی حدیث کے راویان ہیں، جو تعداد آئی ہے محترم کتابوں میں 187 طریقوں سے آئی. تو اس کا اتنی اہم ہے کہ پیغمبر نے بار بار مختلف جگہوں کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہے، اور اس بات کو ارشاد فرمانے میں یہ کہا کہ دو چیزیں ہیں، ان سے اگر تم نے تمسک اختیار کر لیا تو انشاءاللہ ہرگز، یعنی انشاءاللہ تو ہم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے تو ایک حکم بتایا کہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گی، الگ بھی نہیں ہوں گی، جب تک میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں. حتیٰ یرد علی الحوض، جب تک الحوض یعنی حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں الگ نہیں ہو. تو سبیل دکھا دی
جب کل ہم لوگوں نے بات کو ختم کیا تھا وہیں سے بات کو اٹھاتے ہوئے کہ جب آدمی سبیل پر نہیں چلتا تو سب سے بڑی خرابی ہماری یہ ہو جاتی ہے جو راہ ہدایت ہے کہ لفظ رہ جاتا ہے، روح غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ جہاد کا لفظ رہ گیا، جہاد کی روح نہ رہ گئی مسلمانوں کے درمیان، کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ایک چیز ہے جس میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں، جہاد فرما رہے ہیں، کس سے جہاد کر رہے ہیں؟ مخالف سے۔ تو جب دو آدمیوں میں لڑائی ہونے لگے تو سمجھا جاتا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے۔ جہاد پرنسپلز پر ہوتا ہے، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پرنسپل کے اعتبار سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جہاد میں کہ یا تو ڈیفنس میں ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنا دفاع کر رہا ہو اور ہر شخص کو دفاع کرنے کا حق ہے اپنے، اور اگر دفاع والی بات ہم سے علاوہ یا پھر کسی مظلوم کی حمایت میں ہو رہا ہو کہ اس کو بچانا ہے، مظلوم کو بچانا ہے، اس کا دفاع کرنا ہے، اس کے لیے ہو رہا ہو، تو یہ جہاد ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں جو اصول ملت جعفریہ نے طے کیا ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے اسی لائٹ کے اندر ہونا چاہیے جو معصوم موجود ہوتا ہے یا معصوم کی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھی موجود تھے وہاں ان کی ہدایتوں کے مطابق جہاد ہو رہا تھا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے سب کے کہ ہر وہ لڑائی جو ہو رہی ہو جہاد میں ایک دم سے کنورٹ نہیں ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ایک آدمی نے کوئی دعوت دی اور دوسرے نے نہیں مانا اور یہ لڑ گیا، اور میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ کہا تھا کہ ہماری مجبوری کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ بادشاہ مسلمان ہوا اس کے سب اور وہ جا رہا ہے تو ہم سمجھتے جہاد ہی کرنے جا رہا ہے۔ اس بیچارہ وہ جس کو یہ فکر نہیں ہے، جہاد خدا کے لیے ہوتا ہے نا، زمین کے اندر اپنی حکومت پھیلانے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے وہ ایسی منزل میں آ کر کے کہ جہاد کا، اس کو جو ہمارے بہت ہی جو شاعر، بہت مشہور شاعر علامہ جوش ملیح آبادی مرحوم نے بیان کیا تھا، مجھے ایک مصرع یاد ہے کہ وہ اس میں مفہوم یہی ہے کہ یعنی جو مسلمانوں نے جس طرح جہاد کو کنورٹ کر دیا کہ اگر وہ مال غنیمت اور دختران کفار نہ رہ جائیں تو جہاد بھی ختم ہو جائے، یعنی ان کی دماغ میں خالی یہی ہوتا ہے کہ یہ ملنے والا ہے یہ جہاد۔ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے بزرگوں کا یا جو منصبدار جو ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کا جو اسٹائل اور وے آف جہاد تھا اس کو ہی ظاہر فرمایا کہ جہاد کیسے ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے جہاد وہ آخری منزل ہوتی ہے جس میں یعنی جہاد ہی کا ایک، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، قتال اس کا ایک پارٹ ہے لڑنا، ورنہ جہاد ایران میں ایک زمانے میں جب پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، جس وقت نیا انقلاب آیا تھا تو اس میں ایک تحریک تھی جہاد سازندگی، ایک تحریک تھی ان کی، اور وہ تحریک یہ تھی کہ چھٹی کے دن جو آپ اور ہم سب بھی کر سکتے ہیں، یعنی اچھی بات تھی وہ، چھٹی کے دن سب لوگ جو شہر کے لوگ تہران کے تھے یا بڑے بڑے شہروں میں ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے لوگ اور خواتین اور یہ سب یہ گاؤں دیہات میں دیہی علاقے میں چلے جاتے تھے جہاں، اور اب اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ مریضوں کو دیکھیں گے، اگر کوئی ٹیچر آیا ہے تو وہ کنسلٹنسی میں بیٹھے گا، لڑکوں کو کچھ سکھائے گا، پڑھائے گا، جو جس ٹریڈ کا آدمی آئے، یہاں تک کہ خواتین جو جاتی تھیں وہ بھی وہ ان عورتوں کو کہ کیسے چولہے بننے چاہیے اور کیسے آپ کھانا پکائیے اور کیا کیجئے تاکہ آپ کی اگر کسی کی صحت خراب ہے تو کیوں خراب ہے، یہ پورا ایک یہ آغائے خمینی طیبہ سرا کی ایک اسکیم تھی، معلوم ہو سکتا ہے اب بھی چل رہی ہو۔ تو اس اسکیم کے تحت وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جائیے، یعنی یہ جہاد سازندگی ہے کہ سماج کو تعمیر کریے، سماج کو آگے بڑھائیے، سوسائٹی کو آگے بڑھائیے۔ اگر آپ کی نیک عمل میں، آپ کے اچھے عمل میں کوئی آدمی رکاوٹ بنے اور ایک منزل وہ آ جائے کہ اس کے اندر آویزش ہوگی، کوئی لڑائی ہوگی اور اس کے اندر مقابلہ کرنا ہوگا، تو پھر دین یہ نہیں چاہتا کہ بزدلوں کی طرح بھاگیے آپ، پھر اب آپ ڈٹ جائیے، اور صرف یہ اس لیے نہیں ڈٹ جائیے کہ ہم مار دیں گے، مار ڈالیں گے، بلکہ اگر مر بھی جائیں تو سمجھیے کہ آپ اللہ کی راہ میں دنیا سے گئے ہیں۔ یہ ہے نا، اب ماشاء اللہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں بہت سے ڈاکٹرس ایسے بیچارے تھے جو اس بیماری میں، حالیہ بیماری میں جو پھیلی ہوئی ہے کووڈ-19، اللہ کرے کہ جلد سے جلد ختم ہو جائے اور اللہ تمام انسانوں کو اس کے شر سے محفوظ کر دے اس بیماری کے،
اور انشاءاللہ کوئی دوا اللہ تعالیٰ ہی ہدایت فرمائے گا تو نکل آئے گی اور جو فائدہ مند ہوگی ہمارے لیے۔ تو ایسے ڈاکٹر بھی تھے جو مر گئے بیچارے علاج کرنے میں، یہ جہاد ہی کر رہے تھے، انہیں معلوم تھا خطرہ ہے، انہیں پتا تھا کہ اس میں ایک ڈاکٹر کا بیچارے کا، تو شاید آپ کے لکھنؤی کے تھے بیچارے، ان کو کسی کا ایسے ہی پیشنٹ تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اسے آرٹیفیشیل بریدنگ میں ان کو کورونا ہو گیا۔ کوئی مسلمان ڈاکٹر تھے جن کا نام آیا تھا اخبار میں نے دیکھا تھا۔ خیر اس سے مسلمان ہندو کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی نیک عمل کرے، جو بھی اچھائی کی طرف، اب ایسے لوگ، اصل میں تو انسان کی ہمیں اہمیت ہے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے، تو ایک انسان یہ ہے کہ وہ مدد کر رہا ہے، یہی جہاد ہے۔ یہ اسی لیے یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قسم ہے جہاد۔ جو بات آپ اپنے عمل سے اور کردار سے سمجھاتے ہیں، پھر ایک منزل وہ آ جاتی کہ جب کوئی مان نہیں رہا ہے تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ اچھا بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ خالی امام حسین علیہ السلام کیوں کھڑے ہو گئے۔ اچھا دیکھیے، میں دست بستہ تمام کم سے کم مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہی زیادہ غلط سمجھتے ہیں اس مسئلے کو۔ کوئی بھی پرابلم ہوتی تو امام حسین یاد آ جاتے ہیں، دیکھو وہ کیسے 72 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ارے وہ کھڑے ہو گئے، وہ کس منزل پر کھڑے ہو گئے؟ اس تک، وہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے نان وائلنس، عدم تشدد کے کتنے میدان پار کر دیے ہیں۔ پہلے وہ طاقت تو پیدا کیجئے، پہلے اس جگہ پر تو آئیے۔ یہ نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی بس خالی اخبار کی بیان بازی کر رہے ہوں، فیس بک پر کچھ لکھے ڈال رہے ہوں، واٹس ایپ، ارے آج یہ سب تھا، وہاں اس وقت باتیں شروع ہو جاتی۔ آپ نے بالکل ایسا کچھ نہیں کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، یہاں تک کہ جس آدمی کو آپ نے اپنا سفیر بنایا، جناب مسلم ابن عقیل، ان کو بھیجا تھا۔ تو جناب مسلم ابن عقیل، وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آخر میں لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی، اور جناب مسلم ابن عقیل کی، اچھا بے وفائی جو جن لوگوں نے کی تھی، میں آپ سے یہ بھی بتا دوں کہ بیچارے انہی کو برا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جب منزل امتحان میں آدمی آ جاتا ہے تو ہم اپنے لیے نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی سے امید کرتے ہیں کہ وفاداری کے ساتھ ٹکے رہیں اپنی جگہ پر، کہ پروردگار عالم نہ روکے رہے تو روکے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں جذبہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہ ان کے دل میں محبت نہیں تھی، مگر اپنی ذات سے بھی محبت۔ جیسے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، حضور کے ایک صحابی سے بات ہو رہی تھی، اس نے محبت میں یہ کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی اپنی جان اور اس کے بعد سب سے زیادہ۔ حضور نے فرمایا کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال، اپنے جان، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اب دیکھا نا کہ یہ کیا آئیڈیل بنا ہے کہ کوئی چیز اس کی نگاہ میں نہ رہ جائے، میری محبت رہے، تب آ کے آدمی مومن بنتا ہے۔ اب بتائیے ہم لوگوں کا کیا حال ہو۔ تو جناب مسلم ابن عقیل کو جب گرفتار ہو گئے اور ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، آپ نے سلام نہیں کیا اس کو۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میرا امیر تو امام حسین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو میں تو یہ نہیں کیا۔ وہ آپ کا یعنی زخم لگے ہوئے تھے، خون بہہ رہا تھا، چہرے پر بھی زخم تھے، آپ تشریف لائے۔ تو ابن زیاد نے جو بات کہی، عبید اللہ ابن زیاد نے، وہ یہی کہی تھی کہ تم یہاں آئے، تم نے یہاں انتشار پھیلایا، تم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑایا، یہ سب کہا ہے کہ تم نے یہاں پر خانہ جنگی کی فضا پیدا کر دی۔ جناب مسلم بن عقیل نے کہا، انہوں نے جو جواب دیا وہی امام حسین کا جو موقف اسٹینڈ ہے اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں اس ملک کے لوگوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم آئیں، کیونکہ تمہارے باپ نے ان کے نیک آدمیوں کو قتل کیا ہے، تمہارے باپ نے ان کا خون بہایا، اور اس کے بعد یہاں پر قیصر و کسریٰ، قیصر بھی بادشاہ ہے روم کا، کسریٰ جو بادشاہ تھا وہ ایران کا تھا، یعنی بادشاہوں کی سنت رائج کی اور اسلام کی سادگی کو ختم کیا۔ تو ہمیں دعوت دی گئی، ہم آئے ہیں ان کے اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کو درست کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، ان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل نے یہ بات فرمائی، یہی امام حسین کا اسٹینڈ ہے۔ موقف امام حسین اگر آپ تلاش کریں گے کہ اسٹینڈ کیا ہے، تو حضرت کا بھی ہے کہ آپ اصلاح کے لیے نکلے۔ میں آپ سے شاید پہلے بھی کچھ کہوں، پھر پوچھتا ہوں، کیا بتائیے اس تیاری کے ساتھ امام حسین یزید کا تختہ الٹ سکتے تھے؟ وہ تو مومنین جو خالص مومن، ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا چاہتے تو انگلی کے اشارے سے کچھ کر دیتے،
یوں کرتے ہو سب ختم ہو جاتا، بالکل ہو جاتا. مگر جو خاصان خدا ہیں یا جن کو منصب سونپا جاتا ہے ان کی انگلی کے اشارے بھی خدا کی مرضی سے چلتے ہیں، وہ یوں کرتے ہی نہیں ہیں، انگلی سے اشارہ نہیں کرتے. ہاں چاہیں تو کر دیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی ہاتھ دھویا تھا، وہ جواہرات گرنے لگے تھے، مگر انہی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھیں. یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا موتیوں کو دے دینا یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے، ان کا ہتھکڑیاں پہن لینا یہ بھی اللہ کی طرف سے. آپ نے دکھا دیا تھا، کوئی مومن تھا جس کو بہت رو پیٹ رہا تھا، تو آپ نے اپنے کو دکھا دیا، وہ آزاد تھیں ہتھکڑیاں بیڑیاں سب. یعنی یہ تو فطری بات ہے کہ جو امام زمانہ ہے اس کو تمام چیزوں پر اختیار ہونا چاہیے، پورے زمانے پر اشیاء پر اختیار ہونا چاہیے. اگر جناب داؤد کے لیے لوہا موم ہو سکتا ہے تو فخر داؤد کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ تو لوہا موم ہو جائے گا. لیکن یہ وہ اپنی مرضی چلاتا نہیں ہے. یہ تو میں کبھی شاید آپ کے سامنے بھی آیا ہو کہ معصوم کی ایک بڑی مصیبت، یعنی ہمارے اعتبار سے مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہوتا ہے، جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، اس کے پاس اعجاز یا معجزے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے سامنے اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اس میں اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. مشیت الہی کیا چاہتی ہے، قوت اعجاز سے وہ کیا کر سکتا ہے، یہ اس کے پاس طاقت ہے. ہمارے پاس اگر طاقت ہو بھلا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بچہ مر جائے، ٹیبلٹ یہ ہے کھلاؤ گے تو بچ جائے گا. ہم اللہ چاہتا ہے کہ مر جائے تو ہم مان سکتے ہیں؟ اس کو نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو تھیوری ہماری ہے نا کہ وہ ان کی شان ہی یہی ہوتی ہے. اچھا، تو جس کا نہیں اٹھے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ غور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام کو تو بس کب دیکھا جاتا ہے، وہی محرم میں جب آپ پہنچ گئے. وہ سرکار سید العلماء طیبہ سرا کا وہ بہت تھا کہ تاریخ کا مزاج ہی ہنگامہ پسند ہوتا ہے، ہنگامہ پسند ہوتی ہے. یعنی ہنگامہ یہ کہ جب امام حسین سے بیعت لی گئی اور آپ نے انکار کیا تو پھر وہ ایک ایک قدم دیکھنے لگی، کیا کہا ہو، کہاں گئے ہو، کیسے کہے. ورنہ امام حسین 57 سال کے تھے، ان کی 56 سال پرانی زندگی بتائیے کیا کیا تھی، اس میں آپ چند صفوں میں سمیٹ دیجیے. اور اسی طرح سے امام محمد تقی کی سوانح عمری جو ہمارے یہاں کی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. امام علی نقی کی سوانح عمری دیکھیے، چند معجزے، کچھ اقوال، کب پیدا ہوئے، کس بادشاہ کا زمانہ تھا، ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ تاریخ کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ یہ پڑھے. امام زین العابدین کے بارے میں بھی زیادہ امپورٹنس اس لیے ہوئی کہ راستے میں آپ کے جتنے واقعات ہیں وہ آئے، پھر جو آپ نے دعائیں پڑھی کی ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے کچھ ہے. ورنہ یہ بتائیے کہ اماموں کی زندگیوں میں کتنا ہے، ان کا ایک ایک دن اتنا اہم ہے، اس پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. تو اس لیے وہ امام حسین کو بھی تب لوگوں نے دیکھا. ورنہ امام حسین علیہ السلام سن 40 ہجری سے 50 ہجری تک 10 سال اپنے بھائی کے ساتھ رہے، 50 سے 60 تک پھر وہیں رہے جب تک آپ سے بیعت کا سوال نہیں کیا گیا. کوئی خاص اس کا ایکسپلینیشن یا اس کی تفصیل نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. 2-4 خطوط جو انہوں نے امیر شام کو بطور احتجاج لکھے ہیں وہ ہیں. تو اس لیے یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اتنے دنوں میں 28 رجب سے اور عاشورے تک اس معاملے کو ایسا کر دیا کہ حق اور باطل بالکل ظاہر ہو جائیں، ان میں سے تمام جتنا معاملہ ہے وہ صاف ہو جائے. یہ ذہن میں رہے. تو اب یہ کہ جو جہاد والی بات تھی، جو لوگ کہتے ہیں امام حسین کو صبح دیکھتے ہو، حسین سے سبق لو. ارے حسین سے سبق لو تو 28 رجب سے اور صبح عاشور تک بھی سبق لو. خالی یہ نہیں کہ صبح عاشور کے بعد جب امام نے جنگ کا اعلان کر دیا تو امام حسین سے سبق لیا جا رہا ہے. وہ کوئی نعرہ لگاتا ہے ہم مسجد نہیں بچا پائے اور انہوں نے دین بچا دیا. وہ بھائی آپ اچھا نہیں بھی کر پائے، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کے مقابلے میں. اگر آپ یہ چاہیں کہ ان کا مقابلہ کریں، ان کی ہدایت، ان کے نقش قدم پر چلنے سے تو کچھ آپ کو عزت مل سکتی ہے، مگر ان کا مقابلہ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور امام جو ہوتا ہے یا نبی جو ہوتا ہے، بہت لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے، وہ تاریخی طور کو بالکل دین سمجھنے لگتے ہیں. جیسے مجھے کوئی اختلافی بات کم سے کم ایام اعزاء میں تو اور امام حسین کے سلسلے میں میں نہیں کرتا، کبھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہ کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی ہمارے حسین کے عزادار کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، مسلمان، سنی، شیعہ، کسی فرقے کا ہو. جو امام حسین کا چاہنے والا ہے اس کو ہم سینے سے لگانے کو تیار ہیں. مولا کا چاہنے والا ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں. لیکن ایک پرنسپل کی بات ہے جو میں آپ سے کہوں. دیکھیے
یہ غلط سمجھا جاتا ہے کہ امام کے پاس اگر حکومت ہو تو وہ امام ہے، حکومت نہ ہو تو امام نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کی سیرت نہیں رہی. انبیاء بغیر حکومت کے نبی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سی حکومت تھی جس کی بنیاد پر وہ نبی تھے؟ جناب اسماعیل کی حکومت بتائی ہے، جناب اسحاق کی حکومت بنائی ہے، جناب یعقوب کو بتائی. ایک جناب یوسف یا جناب سلیمان وغیرہ ایکسیپشنس ہیں. باقی تو زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی نبی ہیں، صاحب منصب ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اعتبار سے تو نبی تھے جناب آدم سے بھی پہلے، دنیا میں آنے کے بعد بھی نبی تھے. اچھا چلیے ہم یہی جنرل تھیوری مان لیں کہ جب آپ کے پاس پہلی وحی ہوئی اس وقت نبی بنائے گئے. اگرچہ ایسا نہیں ہے، نبی نبی ہوتا ہے پہلے ہی سے، امام امام ہوتا ہے چاہے بچے ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں پروردگار کا منصب ہے، لیکن وہ اعلان تو اس لیے کرتا ہے اس منزل پر آ کے. اب آپ یہ بتائیے کہ نبی تھے رسول اللہ مکے میں رہتے ہوئے، جب روٹی نہیں مل پا رہی ہے شیب ابی طالب میں، اس وقت بھی نبی تھے. جب آپ نے ہجرت کی اس وقت بھی نبی ہیں. جب مدینے میں آئے اور ایک سوسائٹی بن گئی اور سماج بن گیا اور دھیرے دھیرے ایک چھوٹی موٹی حکومت کہیے بن گئی، اس وقت بھی نبی تھے. تو نبی کی حکومت سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ بالکل ایک غلط خیال ہے. تو جب نبی ہی کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہو یا نہ ہو وہ نبی ہے، تو امام کے پاس بھی حکومت ہو یا نہ ہو وہ امام ہے. حکومت ہوگی تب بھی امام ہے، جیسے حضرت علی 4.5 سال حکومت کے ساتھ امام رہے، باقی پوری زندگی بعد رسول آپ امام ہیں. اس کا ایک تعلق تھا. دوسری بات جو آپ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملت جعفریہ میں ایک بات ہے، امام کے بغیر ملت کا تصور نہیں ہے. کوئی بھی ہو یہ سمجھنا چاہتا ہو تو یہ سمجھ لے کہ ملت جعفریہ کا سٹینڈ یہ ہے کہ امام کی ضرورت ہے، چاہے پردہ غیبی میں کیوں نہ ہو. اس کے بغیر ملت آگے نہیں جا سکتی، کیونکہ اصول کے تحت بات یہ طے ہے. لیکن عالم اسلام میں جو بات طے ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کی نبوت، آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ نے دین مکمل کر دیا. اب جس خلافت کو، جیسے جو خلافت ہمارے ہاں تاریخی طور پر خلافت آئی، دیکھیے وہ بہت دنوں تک چلی اور یہ پڑھا لکھا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ خلافت کب تک رہی؟ ایک منزل آئی، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، دین باقی رہا کہ نہیں؟ خلافت راشدہ کے بعد، خلافت راشدہ کو ختم مانا جاتا ہے عالم اسلام میں امام حسن علیہ السلام کی صلح سے، کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، جس میں اس میں بھی 5 خلیفہ ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم، وہ الگ بات ہو. امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی خلافت بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے، ورنہ 29.5 سال ہوں گے. حضور نے فرمایا 30 سال ہے. تو خلافت راشدہ گئی 30 سال تک، امام حسن علیہ السلام تک ختم ہو گئی. اچھا اس کے بعد بھی کسی نہ کسی فارم میں خلیفہ موجود ہے، مان لیں جو حکومت کر رہا ہے وہ خلیفہ ہے. یہاں تک کہ پھر لوگوں نے ترکی تک اس کو لے آئے، عثمانی خلیفہ جو گزرے. بادشاہ، ہندوستان کے بادشاہ بھی وہاں سے لیٹر لیتے تھے اور وہ خلیفہ صاحب اجازت دیتے تھے تمہیں حکومت کرنے. اب اگر کوئی ایسا دیوانہ ہوا ہو کہ ہم کو پیسے دے کے ہم سے اجازت مانگ رہا ہو کہ ایک لیٹر دے دیجیے، تو میں دینے کو تیار ہوں، ایک لیٹر لکھے دیتا ہوں. وہ جانتے تھے میں لیٹر دوں یا نہ دوں دلی میں کرے گا یہی حکومت، تو لکھ دو. اتنے تحائف آئے ہیں، یہ آئے. 1922 یا 24 میں جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت ختم کر دی، ابولیشن کیا، جس میں بڑا یہاں ہندوستان میں بھی ایجیٹیشن ہوا، مگر وہ خلافت اب بھی بحال نہیں ہو پائی. یہ بتائیے 1922 سے وہ نام ماتر والا بھی کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے. عالم اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، حج ہے. آپ کہیں گے ہاں ہے، تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ خلافت عام طور پر مسلمانوں میں بنیادی طور پر ضرورت ہی نہیں ہے. امامت کی ضرورت یہ ہے کہ امام سامنے نہ ہو تو بھی یقین رکھنا پڑے گا کہ پردہ غیب میں ہے. اگر ادھر انکار کریں تو پھر ختم ہو جاتی ہے. اور شیعوں کے جتنے بھی گروہ ہیں، وہ امام مستور ہو، امام حاضر ہو، صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آغا خان صاحب کی شکل میں یا کسی صورت میں، بوریوں میں، وہ سب میں امام کی موجودگی شرط ہے. تو امامت شیعت میں ایک اصول ہے، مگر امامت کو شیعت کبھی بھی حکومت سے نہیں جوڑتی.
کبھی بھی نہیں جوڑتی کہ حکومت ہے تو وہ امام ہے اور حکومت نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے، چونکہ یہ ایک علمی گفتگو تھی اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا. کسی اختلافی بات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس پر غور کیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ آج بتایا جائے کہ بھئی کون آدمی ہے انشاءاللہ. اور آخر میں تو خلافت و امامت ایک ہی ہو جائے گی جب امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ. اس پر تو تمام مسلمان متفق ہیں کہ نسل پیغمبر سے اور نسل جناب فاطمہ سے ایک امام آنے والا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اس پر تو ہم سب کا اتفاق ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جہاد کے جو خطوط تھے طے کیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بڑی ان کی اہمیت ہے کہ وہ ایک دم سے کوئی لڑائی نہیں ہو گئی کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے، نہیں، بلکہ آپ نے نان وائلنس کے ساتھ کہ مقصد پورا واضح ہو جائے، اس طرح سے آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھایا. اور کسی ایسی جگہ پر بھی جنگ نہیں ہونے دی جہاں سے مقصد جنگ ختم ہو جائے. دیکھیں، اچھا ایک بات ہے، آپ خود بتائیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلے، راستے میں ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی ہے، آپ جا رہے ہیں، تب بھی آپ کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے. آپ کو معلوم تھا، اندازہ تھا کہ بھی کیا ہوگا. آپ کو جب تو ہر کا لشکر سامنے آیا ہے تب آپ نے معاملے رائے بدل دی، اور ہر کے لشکر کے آنے کے بعد سے یہ رائے بدل کر کے آپ نے فرمایا کہ اب میں نہیں، کوفے نہیں جاؤں گا، کیونکہ کوفے مجھے جانا تھا تو ایک آزاد شخص اور ایک رہبر کی طرح سے جانا تھا. میں اس طرح نہیں جانا چاہتا تھا کہ ابن زیاد کا یا حکومت کا قیدی بن کے جاؤں. یہ بات سوئی ہے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی پوری اسٹریٹجی اور جو آپ کی جو حکمت عملی ہے یا آپ کی وزڈم ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے جاتے. لیکن لڑائی کی اتنی جگہیں آئیں جہاں پر عام تر مزاج کا آدمی ہوتا تو پھر تیار ہو جاتا اور کھڑا ہو جاتا، تو چاہے وہ مکہ ہوتا، چاہے وہ مدینہ ہوتا، چاہے وہ باہر ہوتا، مگر آپ نے اتنا اختیار کیا. جناب مسلم ابن عقیل سے آپ یہ بتائیے، امام حسین کو تو لوگوں نے عاشور کے دن بہرحال دیکھا آخر میں نا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو لڑنا آتا ہی نہیں، یا ان کو غصہ آتا ہی نہیں، ان کا جوش ہے ہی نہیں. تو وہ تو امام حسین کو آخر میں عصر کے وقت دیکھ لیا لوگوں نے کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے دل تو ان کے پاس وہی تھا جو ان کے بابا علی ابن ابی طالب کا تھا. ان کے اندر جرأت وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مجھ سے میری جرأت و سخاوت ہے. تو اس طرح کا آدمی جناب مسلم ابن عقیل ان کے چچیرے بھائی تھے، یعنی یہ اپنی جگہ ایک رہے. جناب مسلم ابن عقیل کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بیٹی بیاہی ہوئی تھیں جو جناب عباس کی بہن تھیں. تو اس طرح سے بہن بیاہی ہوئی ہیں، یعنی وہ پورا وہی خاندان ہے. آپ کے کہنے سے وہ ان کو لکھا بھی ہے کہ معتمدی و ثقتی، یہ میرا قابل اعتماد ہے اور میری نگاہ میں سچا ہے. اس جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا. آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کا آپ کا سفیر قتل ہو جائے تو ابھی بھی لڑنے کی بہت بنیادی وجہ موجود ہے. آپ سیدھے سے کہ چلو بھئی جو چاہے ہو جائے، جو کربلا میں ہوا وہ یہیں کوفے میں ہوگا، آپ چل کر کے ہمارا سفیر قتل ہو گیا، ہم لڑیں گے، ہم جان دے دیں گے. مگر آپ نے لڑائی نہیں لڑی. ورنہ دیکھیے کیا ہوتا اگر امام حسین وہاں جاتے اور جنگ ہوتی اور یہی نتیجہ نکلتا تو کیا ہوتا. بھئی ان کا سفیر قتل کر دیا گیا تھا. سفیر کے قتل ہو جانے کی وجہ سے ان کو غصہ آ گیا، اور غصہ آیا تو وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے جہاد فرمایا، جنگ کی، اور چونکہ بہرحال آپ مظلوم تھے، آپ شہید ہو گئے، بات ختم ہو جاتی. دیکھیں یہ ساری حکمت عملی سامنے آ جاتی، امام کی جو ساری کوالٹی تھی وہ ختم ہو جاتی. آپ نے کیا کیا کہ اس کو ایشو نہیں بنایا. میں حق اور باطل، ستیہ اور استیہ کی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہوں. اس بات پر نہیں کہ ایک آدمی شہید ہو گیا، اچھا لاکھ صحیح، مگر میں اس لڑائی کو اس طرح نہیں ہونے دوں گا. یہ بتائیے ہر کا لشکر جس وقت سد راہ ہوا وہ اس نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے، اور آپ نے کہا تیری مجال ہے کہ تو میری لجام فرس پکڑ لے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو اس نے ہر نے کہا ہے کہ اگر آپ کی ماں وہ نہ ہوتی تو میں بات کو پلٹ دیتا ابھی. یعنی اس کو، اور میں کہتا ہوں مولا نے کہا ہی اس لیے تھا کہ اس کو یہ احساس دلا دے کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، ہدایت کدھر ہے، کدھر جانا ہے، یہ احساس دلانا تھا. ورنہ ان کو برداشت کرنے کے لیے انہوں نے عاشور کو جو لوگ باتیں کر رہے تھے اس کو برداشت کیا. تو آپ کے ساتھی کہہ رہے تھے مولا یہ بہت
اچھا وہاں بات ہے کہ بہادر لوگ تھے، شجاعان عرب تھے، اس میں 8 آدمی تو ایسے ہیں امام حسین کے لشکر میں جن کا بیان کیا گیا ہے جو ساری عرب اور اس مملکت میں مشہور تھے اپنی شجاعت کے اندر، بہادری میں ان کا نام تھا۔ جناب عابس ابن ابی شبیب الشاکری جیسا تھا، حضرت عباس کی شخصیت تھی، بہت لوگ اس طرح کے ہیں، ان کے 8 یا 9 نام لکھے گئے ہیں جن کی بڑی دھمک تھی جنگ میں۔ تو کہنا یہ تھا کہ یہ بہادر لوگ آپ کے ساتھ تھے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ مولا اب زیادہ فوج آ جائے گی، زیادہ افراد آ جائیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگوں کو لڑ لینا چاہیے۔ امام عالی مقام نے کہا میں جنگ میں سبقت نہیں کروں گا، پہل نہیں کروں گا میری طرف سے، کیونکہ جنگ میں پہل ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جنگ میں پہل ہونے کے معنی یہ ہوتے کہ یہ مان لیا جاتا کہ امام حسین نے لڑائی شروع کی، تو پھر وہ جب اچھا یہ آئیے کہ حر کے لشکر کو مار دیا، تو جب حر کے لشکر کو مار دیا تو ادھر سے فوج آ گئی، اور اس نے یہ کہ بھائی ان کا آدمی مارا گیا تھا، وہ سب لڑے، یہ لوگ تھوڑے سے تھے، قتل کر دیے گئے۔ آپ نے اس سے بات تو اس طرح کی ہے کہ جس میں کسی طرح کے دبنے کا امکان باقی نہ رہے، اور اس کو میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ یہ بات امام حسین کی حکمت عملی میں تھی کہ جہاں مجھے جانا ہے، مقتل میرا ہے، میں وہیں جاؤں گا، بڑی سے بڑی طاقت مجھے روک نہیں سکتی اس معاملے میں۔ اب جب حر سے یہ بات ہونے لگی تو حر نے کہا پھر اچھا آپ اتنا کیجئے کہ بیچ کا راستہ لے لیجئے، میں خط بھیجتا ہوں ابن زیاد کے پاس، جیسا اس کا حکم ہوگا، نہ آپ واپس جائیے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، نہ کوفے جائیے، بیچ کا راستہ لے لیں گے۔ امام حسین نے اس کو مان لیا ہے، بیچ کے راستے سے چلے۔ جب ابن زیاد کا خط آتا ہے تو آپ وہاں بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ نے دیکھیے ان سے کہا، اس نے کہا، ابن زیاد نے کہا ہے کہ حسین کو آگے نہیں بڑھنے دو اور ایسی جگہ قیام کراؤ جہاں پانی موجود نہ ہو، بے آب و گیاہ جگہ پر ان کا قیام ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے ابن زیاد تو اس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم مجھے غازریہ چلے جانے دو، وہ بستی تھی، شفیہ ایک بستی تھی، نینوا ایک بستی تھی، یہ سب نام آ جاتے ہیں کربلا میں، تو چھوٹے چھوٹے گاؤں رہے ہوں گے کہ میں وہاں ٹک جاؤں۔ تو جانتے تھے کہ گاؤں میں ٹکیں گے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ واٹر سورس ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہوگا، یہ سب انٹریکشن کا نہیں دیکھیے میرے ساتھ جاسوس لگا ہوا ہے ابن زیاد کا، حر نے کہا۔ تو امام کو ایسی جگہ ٹکایا کہ آپ نے پھر کہا تھوڑا اچھا بڑھ کر کے، اور جس ایک جگہ پر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو لوگوں نے کہا یہ کربلا ہے۔ جیسے آپ نے سنا تو آپ نے کہا کہ پروردگار عالم، وہاں کہا کہ پروردگار اس زمین کے اندر کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، یہ تو ہے، اس کا تذکرہ کیا زمین کا، اور کہا اب ہم یہیں دفن بھی ہوں گے، یہیں قتل کیے جائیں گے، اور یہیں سے ہم کو میدان محشر میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ابھی بتائیے، اگر غور کیجئے کہ اس منزل پر آنے کے بعد امام حسین اسلام نے اسی بات پہ جھگڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو انجمنیں لڑ جاتی ہیں کہ یہاں پر نوحہ پڑھیں گے، آپس میں ہم تو ہمیشہ پڑھتے تھے، دوسرے پڑھنا چاہتے ہیں تو برداشت نہیں کرتی، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ جس کا ماتم ہم کر رہے ہیں اسی کا ماتم یہ بھی کر رہا ہے، مگر نہیں برداشت ہو پاتا جذبات کی بنیاد پر۔ امام حسین علیہ السلام یہ بھی سمجھ لیجیے بنی ہاشم سے زیادہ شجاع کسی کو مانا نہیں گیا، اور بنی ہاشم میں بھی امام حسین جیسا شجاع تو کتنا برداشت کرنے کی بات ہے۔ آپ سنتے رہتے مرثیوں میں تو بہت آیا کہ جناب عباس نے کیسے صبر کیا اور کیا ہوا، لیکن امام حسین نے گوارہ نہیں کیا کہ وہاں پر اس بات پر اچھا لڑائی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی کیسا؟ وہ چکر یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں خیمہ لگے، یہ کہہ رہے تھے نہیں ہم دریا کے کنارے لگائیں گے، پھر لڑائی ہوئی، وہ لوگ زیادہ تھے، وہ جیت گئے اور مطلب یہ شہید ہو گئے اور قتل ہو گئے، تو جو لڑائی حق اور باطل کی تھی وہ چلی جاتی خالی خیمے برپا کرنے کے اوپر۔ یہ ان کی یہ میں کہتا ہوں اسلام کا قتال یا جہاد دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، یہ بتائیں گے، یہ تو راستہ بتائیں گے کہ سبیل کیا ہوتی ہے، کون سی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جس کا جو جی چاہے تلوار اٹھا لے لڑنے لگے۔ یہ تو بڑی مصیبت ہوتی ہے، ناول لکھنے والے اور کہانیاں لکھنے والے ہر آدمی کو مجاہد بنا دیتے ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کا کتنا دین ہے، اس پہ کوئی نظر ہی نہیں ہوتی ہے، خالی تلوار چلانا بہت آتا ہو، فلاں غازی اور فلاں غازی، یہ سب تو قصے سنتا رہتا ہوں۔ ابھی تو جہاد کی جیم بھی نہیں معلوم جن کو وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین نے اچھا آپ کی دیکھیے، میں پھر کہتا ہوں ذرا سا توجہ فرمائیے، آپ نے اترنے کے بعد ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اترے جس وقت وہ کربلا میں بنجر زمین، بے آب و گیا زمین تھی تو اتارے گئے تھے، تو جن لوگوں کی زمین تھی ان کو بلوایا، بنی اسد سے، وہ بنی اسد کا قبیلہ تھا، ان کی زمین تھی، وہ ایسی زمین تھی پڑی ہوئی تھی
اس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو ان لوگوں نے کہا، مولا نے کہا ہم خریدنا چاہتے ہیں. جب ارشاد فرمایا ہم خریدنا چاہتے ہیں اس زمین کو، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ فرزند رسول آپ لے لیجیے، یوں ہی اتنا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، آپ یوں ہی لے لیجیے. نہیں میں خریدوں گا. تو اس کا مطلب ہے وہ تو کسی قیمت میں بیچنے کو تیار تھے. آپ نے 60,000 درہم میں خریدی. اچھا میں نے ابھی ایک اشرے میں یہ بات کہی ہے تو پھر دہرا دوں، آپ کے دماغ میں ہمارے یہاں درہم اس سے تو درہم چاندی کا ایک سکہ ہے جس کا ویٹ جو لکھا گیا ہے وہ 2.97 گرامس ہے. میں نے کیلکولیٹ کیا ہے 60,000 کا مطلب ہے 178 کلو 200 گرام چاندی، 178 kg 200 گرامس. اور میں نے ریٹ لیٹسٹ دیکھا تھا 67,500 روپے تھا 1 کلو چاندی کا. اور حساب سے کیلکولیشن کیا ہے تو امام نے وہ زمین 1,20,00,000 روپے میں خریدی، یعنی اپنی طرف سے. فاطمہ زہرا کے لال نے کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، بس کہا دیکھو اس پر زراعت نہیں کرنا، اور جب ہمارے زائر آئیں تو ان کو بتا دینا کہ ہماری قبریں کہاں ہیں، اور انہیں 3 دن مہمان رکھنا. یعنی اس کا مطلب مولا ہی چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ میری حالت یہ تھی کہ میں بھوکا اور پیاسا تھا، مگر میرا زائر بھوکا اور پیاسا نہ رہے. اب بتائیے، میں کہتا ہوں قانوناً بتائیں، اخلاقاً بتائیں، شریعت کے اعتبار سے بتائیں. حسین تو اپنی زمین پر تھے، جو نہر فرات بہہ رہی تھی، فرات سے لائی گئی تھی جو کاٹ کر کے نہر، وہ تو امام حسین کی زمین پر تھی. تو جتنے لوگ اس کے اوپر آگے ٹکے تھے وہ سب غاصب تھے، یوزرپرس وہ تھے، امام حسین نہیں. کہ کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں پکڑ سکتا کہ بھائی یزید کی زمین پر تھے تو پھر اس نے یہ کام کیا. نہیں، حالانکہ اس کی حکومت ہی غلط تھی، اس کی کوئی زمین ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے سب سے پہلے اپنا وہ بنایا کہ یہ میرا اسٹینڈ یہ ہے کہ یہ میری زمین ہے، میں اپنی زمین کے اوپر ہوں، کہ یہ ان کا کارنامہ ہے. اچھا جب پانی بند ہوا، جلدی چند منٹ میں پانی بند ہوا، پھر انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پانی جب بند ہوا تو پہلے بھی اتنی دور اگر پانی ہو اور لانے کی اجازت بھی ہو تو کتنا مشکل کام ہے. جب پانی نہیں آتا، اگر ایک محلے میں نہیں آ رہا ہو، ہمارے کسی عزیز کے یہاں دوسرے محلے میں آ بھی رہا ہو تو وہاں سے پانی لانا، جبکہ آج کل سہولتیں ہیں، ٹرالی ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. اور کم سے کم بچے عورتیں ملا کے 200 سے اوپر لوگ ہیں. ان 200 کے علاوہ اونٹ ہیں، ان کے علاوہ گھوڑے ہیں، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا اگر وہاں سے آ رہا ہو تب بھی، اور پھر 7ویں محرم سے تو ایک قطرہ نہ آنے کی روایت موجود ہے، بند ہو گیا کہ ایک قطرہ پانی وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا. اچھا اگر پانی نہ آنے پہ حسین لڑ جاتے کہ بھئی پانی نہیں، آستینیں کھنچ جاتی کہ اب ہم اس میں جنگ کرتے ہیں اور ان سے سمجھ لیں گے اور نپٹ لیں گے پانی پر، تو پھر تاریخ یہی لکھتی کہ انہوں نے پانی بند کر دیا تھا. یہ پانی کے لیے پریشان تھے ان کے گھر والے، نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ پانی کے لیے جنگ کی اور لڑ گئے. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائی کو کسی ایسی چیز کے لیے ہونے ہی نہیں دیا کہ حق اور باطل سے ہٹ کے ہو جائے. کوئی ایسی جنگ نہیں ہونے دی. پھر آپ دیکھیے آگے بڑھیے، 9 محرم کو اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ تو میں نے پڑھی تھی تاریخ کبھی کبھی، جو حکومت کے بہی خواہ ہوتے ہیں اس قسم کی. عمر ابو النصر لبنانی مورخ ہے، تو اس نے لکھا ہے، لبنان کا ہے، کہ وہ اصل میں جب لوگوں کو معلوم ہو گیا شب عاشور کوفیوں کو کہ شاید سلو نہ ہو جائے یزید سے تو پھر ہماری بڑی آڈ پوزیشن ہوگی، تو انہوں نے اچانک رات میں جھگڑا چھیڑ دیا. اور اس کی کہانی ذرا دیکھیے، اچانک لڑائی چھیڑ دی، اور وہ پھر وہ رات کے اسی اندھیرے میں تو ان کے 72 آدمی مر گئے اور ادھر سے 44. یہ عمر ابو النصر ہیں جنہوں نے لکھا ہے. ارے بھائی طبری کی جیسی تاریخ موجود ہے، پوری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. اور بھی تاریخیں اس سے پہلے کی موجود ہیں، اس پر دیکھا جائے لڑائی کس وقت ہوئی، امام نے کون سا خطبہ ارشاد فرمایا، کیا کہا. وہ یہی امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ 9 کی شام کو اگر جنگ ہوگی تو ابھی یہ ہوگا کہ حق واضح نہیں ہو پائے گا. ایک رات کی مہلت مانگنا. آپ بتائیے، وہ فاطمہ زہرا کے لال ہیں، انہوں نے مانگا تو کچھ ہے ہی نہیں کسی سے. ان کو اس مجبوری میں کہ کسی سے ایک رات کی مہلت مانگنا پڑ جائے، کوئی سوال نہیں کیا. الاتش آپ سنتے ہیں اتمام حجت کے لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بچے کو لے جا کے. وہ پانی نہیں مانگ رہے تھے، وہ ان کی شان کے خلاف تھا. وہ کیا مانگتے جو عطا کرنے کے لیے آئے تھے.
اس لیے جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ امام حسین نے کس لڑائی کو اس طرح کوئی شروع ہی نہیں ہونے دیا. اب موقع تفصیل کا نہیں رہ گیا ہے، انشاءاللہ یہ بات آئے گی بعد میں. پھر امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جنگ کو نہیں شروع ہونے دیا اس وقت تک جب آپ پہلے اونٹ پر بیٹھے، اونٹ پر بیٹھنے کے بعد سامنے قرآن رکھا اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی اس وقت تفصیل نہیں ذکر کر سکتا. وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ اتر آئے، آپ کے ساتھیوں نے سمجھانے کی کوشش کی. پھر عمر ابن سعد جو یزیدی فوج کا کمانڈر ہے، جو شروع سے آیا ہے، اس نے چلے کمان میں تیر جوڑا. آپ تبری بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور تیر جوڑنے کے بعد کھینچا اور کہا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں رہا کر رہا ہوں، میں پھینک رہا ہوں. جب تیر ادھر آیا تو بہت سے تیر پھر اس کے ساتھ میں اس کی اتباع میں آنے لگے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب موت کے لیے کمر کس لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے اب یہ بتائیے، میں تو کہتا ہوں آپ انٹرنیشنل لا سے آ کے بتائیے کہ ایگریسر کون ہے، جارح کون ہے، وہ بتائے. وار کس نے کی ہے؟ امام حسین نے ڈیفنس کیا ہے، اپنا نہیں، اسلام کے اصولوں کا ڈیفنس کیا ہے، اسلام کے اصولوں کو بچایا. ان کو اپنی موت تو یقینی تھی، معلوم تھا. اچھا امام حسین علیہ السلام تو یوں بھی ہوتا تھا کہ وہ جب آئے آخر میں سب لوگ جا کے اپنی گردنیں رکھ دیتے، کاٹ لو بھائی اب تم لوگ. نہیں، آپ نے جب ڈیفنس کیا، دفاع تو بتایا کہ ڈیفنس ہوتا کیسے ہے. یہ بتائیے اتنی چھوٹی سی فوج جو بھوکی بھی ہو اور پیاسی بھی ہو، کبھی اس رخ پر بھی غور کیا کیجیے، اتنی تھی. اگر لڑائی وہ 9 ساڑھے 9 بجے شروع ہو گئی صبح تو عصر تو 3-4 بجے ہوتی ہے، 4 بجے تک. اتنی چھوٹی فوج کو 30,000 آدمیوں سے لڑا دینا 6-7 گھنٹے، یہ کارنامہ ہے ایک انسان کا کہ نہیں؟ اس کی کیا طاقت تھی، کیا قوت تھی، اس نے ان لوگوں میں کون سی انرجی بھر دی تھی جس نے جنگ کو اتنا طولانی کر دیا اور اس منزل تک لا کے کھڑا کر دیا. اس لیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا جو فلسفہ جہاد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، یہی اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. ہر لڑائی کو نہ سمجھ لینا کہ جہاد ہے. ہمارے لیے جو ہوتی لڑائی وہ جہاد ہوتی ہے، جو ہماری راہ میں کی جائے گی وہ لڑائی جہاد ہوگی، ورنہ ہم تو فساد سمجھتے ہیں کہ انسانی سماج کو برباد کرنے کے لیے تم لڑ رہے ہو. تو امام حسین کو وہ نقوش ظاہر کرنے تھے. حضرت کو ساری دنیا دیکھتی ہے عاشور کے دن. میں کہتا ہوں ان کا نان وائلنس، ان کا عدم تشدد، ان کی اہنسا، آپ وہاں سے دیکھ کے آئیے کہ یہاں تک آپ تشریف لے آئے اور اتنی جگہیں تھی لڑنے کی، اتنی جگہیں تھیں، مگر آپ نے کہیں جہاد نہیں فرمایا، کہیں قتال نہیں کیا، کہیں حربوں کا استعمال نہیں کیا. صرف اس بنیاد پر نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ کا پورا اصول ہی پلٹ جائے، کہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، جن پرنسپلز کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے نہ لڑوں. اور پھر آپ نے کربلا میں دیکھیے جو قربانیاں پیش کیں، جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں. آپ کون سی قربانی ایسی تھی جس سے حضرت کو تکلیف نہیں ہوئی؟ جون جیسا غلام اٹھے اور امام کو تکلیف نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو پہلے ہی کہہ رہے تھے تم نہ جاؤ. غلام ترکی، اور بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو مجھے ملتا ہے، جیسے جناب جون کے لیے شاید میں نے ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، غلام ترکی کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ گیا میدان میں لڑنے کے لیے، وہ ترکی کا رہا ہوگا، اس لیے غلام ترکی کہلاتا ہے. غلام ترکی جب شہید ہوئے اور حضرت گئے، جسم جان ایک دم سے تو نکل نہیں جاتی، حیات کا کہ ابھی سانسیں باقی تھیں، رمق باقی تھی. امام بیٹھ گئے. میں نے آپ سے کہا ہے اور پھر کہتا ہوں، امام نے مثلاً یہ بات حبیب ابن مظاہر کے لیے کیوں نہیں کی؟ ان کے دوست تھے. یہ بات مسلم ابن اسجع اسدی کے لیے کیوں نہیں کی؟ جو بات بعض اصحاب کے لیے کی ہے. غلام ترکی جو تھا اس کے لیے بیٹھے ہیں. اس ریگزار کربلا پر جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں وہ بتائیں دوپہر کے وقت وہاں کی ریت کا کیا عالم ہوتا ہے، بیٹھنے کے قابل رہتی ہے؟ اگر میں اٹھا کے اتنی سی ڈال دوں تو بالکل ویسے ہی جسے جلتی سگریٹ لگا دی گئی ہوں. اس میں آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں گے تو قالین بچھائے گئے ہوں گے، ہنگامی حالات ہیں، جنگ ہو رہی ہے. آپ بیٹھے اور غلام ترکی کو اٹھانے کا آپ نے طریقہ یہ کیا کہ ان کی کمر کے نیچے، پشت کے نیچے اپنا ہاتھ لگایا، بلند کیا، رخسارہ اپنے رخسارے کے قریب لائے اور رخسارے پر رخسارہ ملنا شروع کیا. اس نے آنکھ کھولی، دیکھا امام، یعنی جو خدمت کرنے کے لیے تھا امام اس منزل پر آ کر کے خدمت نہیں، اس کی خدمت فرما رہے ہیں. یعنی کہ تیری قربانی اتنی تھی کہ امام وقت تیری قربانی کے سلسلے میں تجھے بتائے کہ تو کس منزل پر ہے.
یہ عالم تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر رخصت ہوئے تو کہ مقتل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امام کے چہرے پر شکستگی کے آثار آ گئے، بس۔ تو جب ایک بس فرق یہ ہے کہ امام کے چہرے پر حبیب کے جانے پر شکستگی کے آثار ہے، یہ مورخ نے دیکھا، مگر عباس کی شہادت پر امام نے خود کمر پکڑ لی اور کہا الان انکسر ظہری و قلت حیلتی، کمر ٹوٹ گئی، کمر شکستہ ہو گئی اور راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ میں کہتا ہوں خالی کچھ ہی آدمی کا مر جانا نہیں، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہو۔ یہ بتائیے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ جب جناب زینب کی محبت امام حسین سے آپ دیکھیں گے، وہ تو وقت ہی نہیں ہے، موقع نہیں ہے جو بیان کر سکیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جناب زینب کو کیا محبت تھی اور جناب زینب کو امام حسین سے کیا محبت تھی، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ بتائیے کہ جب ان کے بیٹوں کی شہادت کی بات ہوگی تو حضرت کو خالی وہ بچے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ان کی ماں بھی دکھ رہی ہوگی، یہ کیا کرے گی؟ جب یہ بچے جا رہے ہیں جناب، اچھا بچہ تو بچہ ہی ہے چاہے جس عمر کو پہنچ جائے، تو جناب زینب کی جو اولاد ہے جناب عون اور جناب محمد، جب میدان قتال میں جانے کے لیے امام اجازت نہیں دیتے تھے تم نہ جاؤ، اچھا جس کو اجازت نہیں دی اس کی تکلیف زائد، کیونکہ جو شہید ہو گیا، جو مان لیجئے حور کی شہادت ہو گئی تو حور کی پیاس بھی ختم ہو گئی، مگر اگر عون و محمد کی شہادت نہیں ہوئی تو ابھی ان کی پیاس بھی باقی ہے، ان کی بھوک بھی باقی ہے، ان کی تکلیفیں بھی باقی ہیں۔ اور ادھر مادر ان کی ماں کہہ رہی ہیں، ان کی نظر ہے کہ آج کربلا کا دن وہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہ رہ جائے جو اپنی طرف سے کوئی قربانی یا فدیہ نہ پیش کرے۔ آپ فدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آخر کار جیسا ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اور آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے کہ وہ اجازت بھی جناب زینب نے دلوائی، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ لگتا بھی ہے کہ امام حسین السلام فرماتے تھے کہ نہیں مجھے بہت تکلیف ہوگی ان کے جانے سے، شاید فرمایا کہ میرے بچے ہیں اور ان کے جانے سے یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین سے ایک سوال پوچھا، بالکل ایک نفسیاتی سوال، کہ بھیا کل میدان محشر میں جب مادر گرامی میرے سامنے ہوگی اور کہیں گی مجھ سے کہ زینب تمہیں اپنے لال زیادہ عزیز تھے، میرا بیٹا عزیز نہیں تھا، تم نے اپنے عون اور محمد کو روک لیا اور میرا بیٹا شہید ہو گیا، تو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن شرمندہ کھڑی رہے؟ بس آپ سمجھ گئے کہ اب بہن کو روک پانا ناممکن ہے۔ جناب عون اور جناب محمد میدان قتال میں آئے، بہادری سے لڑنے والے، یہ وہ جوان یا وہ بچے جو بھی ان کی عمر رہی ہو، میدان قتال میں آ کے بہادری سے لڑتے رہے، بھوک تھی، پیاس تھی، تمام باتیں، لیکن جناب زینب نے یہ نصیحت فرمائی تھی جاتے وقت بھی، سب طرف لڑنا، فرات کی طرف نہیں جانا، یہ نہ ہو دیکھو تمہارا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ ایک ماں کس طرح لحاظ کر سکتی ہے؟ ماں ہے، اس کا بچہ پیاسا ہے، چاہے کہ پانی مل جانا چاہیے، میں کہہ رہی دیکھو پانی کی طرف نہیں جانا، تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، تمہارا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، تمہارا آقا پیاسا ہے۔ ان بچوں نے جہاد فرمایا، اور ایسا جہاد کہ جو یادگار تھا، وہ کیوں نہ ہو۔ جناب جعفر طیار کے پوتے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب کے نواسے تھے، بنی ہاشم کی فرد تھے، جوش شجاعت میں بھرے ہوئے، اتنے واقعات سامنے سے گزر گئے، کتنی تکلیف ہو گئی، ان کو معصوم نہیں تھے، تو ان کو معلوم ہے کہ کیسے میرے آقا سے گفتگو، آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، انہوں نے سنا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے وہ کہہ رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے، تبری کے الفاظ ہیں، کہ کہہ رہا ہے حسین یہ فرات دیکھ رہے ہو جو سانپ کے پیٹ کی طرح سے لہریں کھا رہی ہے، جس میں عراق کے کتے اور سور پانی پی رہے ہیں، تمہیں نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم معاذ اللہ جو میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جہنم کے حمیم سے تم سیراب ہو۔ استغفر اللہ رب، جو ہمارے بہت سے ذاکرین پڑھتے بھی نہیں ہیں، میں تو اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت واضح رہے۔ کفر کو نقل کر دینا کفر نہیں ہے، تاکہ لوگ اس سے انفارم ہو جائیں اس منزل پر۔ تو یہ بچے کیسے تھے، یہ جوان کیسے تھے، یہ لڑتے ہوئے گئے۔ اب روایت جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے کہ لاشیں لا کے رکھے گئے، جسم آئے بالکل زخموں سے چور، اور جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے بیچ میں مصلی بچھایا اور نماز شکر پڑھی کہ یہ میری قربانی ادا ہو گئی۔ تو بیویوں نے کہا، چھوٹا بیٹا جناب محمد کے لیے کہا کہ وہ کچھ بول رہا ہے،
اس کے لب چل رہے ہیں بی بی، تو جناب زینب قریب آئیں، کہا کام قریب لائیں، تو اب نانی نقاہت کے عالم میں تو پوچھ رہے تھے بچے آپ راضی ہو گئے؟ بہادر گرامی آپ نے دودھ بخش دیا، آپ نے جو کہا تھا کہ دودھ نہیں بخشو گی، جناب ہاں میں راضی ہو گئی۔ ارشاد فرمایا اچھا تو جب مدینے واپس جائیے گا تو بابا سے ہمیں سلام کہیے گا، اور کہیے گا بابا جب ہماری نظر دیں، ہمارا فاتحہ دلوائیں تو ٹھنڈے پانی پر یا شربت کے اوپر فاتحہ دلائیں، اس لیے کہ پیاس نے ہمیں باہر ڈالا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔